جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور سچائی پر قرآنی دلائل، قرآنی آیات اور ان کی سپورٹ میں احادیث، یہ موضوع ہے انشاءاللہ العزیز۔ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ اس سے پہلے آپ نے 40 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں نے اس سے پہلے ایک طویل عمر تمہارے اندر گزاری ہے، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری صداقت کی، سچائی کی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی۔ اور سورہ یونس میں آتا ہے کہ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن کی آیتیں تمہارے اوپر نہ تلاوت کرتا، وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، نہ ہی تم مجھے ایسا پاتے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس سے پہلے میں نے عمر کا دورانیہ تمہارے اندر گزارا ہے، تو کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے، اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ دیکھیں پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے جو 40 سال گزارے وہ آپ کی پاکیزہ ترین زندگی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی نہیں کی، آپ محفوظ ہوتے، انبیاء تو محفوظ ہوتے، وہ جو ان کی معاشرتی برائیاں تھیں ان سے آپ پاک رہے، منزہ رہے، مطہر رہے، معلیٰ رہے، جو عربوں میں تھیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ اور مصون رکھا۔ اسی طرح عام جو بچوں کے حالات ہوتے ہیں معاذ اللہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی پاک، صبر و تحمل کا آپ پہاڑ تھے۔ والدین پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، بچپن میں ہیں، والد آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اور والدہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی صبر کا ایک پہاڑ تھے، بہت بڑی آزمائشوں سے گزرے۔ پھر آپ نے کاروبار کیا تو کاروبار میں آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا، معاشرے میں آپ ڈیلنگ کرتے تھے، لوگوں سے لین دین کرتے تھے، تو آپ کے بارے میں یہ شہرت تھا، یہ مشہوری تھی کہ آپ سچے ہیں۔ اور اسی طرح کاروباری معاملات میں آپ امین، امانت دار تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان تجارت آپ کو دیا، اور آپ کی امانت داری جو ہے ان کے غلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بے داغ تھی، یہ سارا کچھ انہوں نے دیکھا نا، پاکیزہ جوانی تھی، سچائی سے لبریز، صادق و امین آپ کا کردار ہے۔ زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں کہ کبھی کسی کو تکلیف دی ہو۔ پھر یہ ساری چیزیں میرے نبی کی سچائی کے اوپر دلیل ہے، اور قرآن نے صرف ایک لفظ میں یہ سارا کچھ بیان کر دیا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس سے پہلے عمر کا ایک حصہ تمہارے اندر ٹھہرا ہوں، تمہیں میرا پتہ ہے، ہونا انجان تو پھر انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، کیوں جی، جس کا پتہ نہ ہو، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انہیں پتہ تھا۔ پھر ایک اور زاویہ سے دیکھیں آپ کی سچائی، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کسی عالم سے نہیں سیکھا، کسی بھی عالم سے نہیں پڑھا، لکھنا پڑھنا ظاہری طور پر تو آپ جانتے نہیں تھے۔ نبی الامی، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ تو اس زاویے سے بھی دیکھ لیں، اس وقت یہ پڑھائی لکھائی عام نہیں تھی، پھر آپ نے کوئی بڑے بڑے اساتذہ سے نہیں پڑھا، ہوتا کسی سے پڑھ کے کوئی کہے جی ان سے لیا ہے، نہیں، یہ بھی پہلو دیکھ لیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ مکہ والے علمی لحاظ سے بڑے، ان کا سکہ چلتا تھا، ہوتا ہے نا بعض علاقے بعض قومیں، یہ تو یہودیوں سے پوچھتے تھے تعلیمی معاملات میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مشرکین مکہ نے یہودیوں سے جا کے مشکل سوال پوچھے، انہوں نے بتایا پوچھو ذوالقرنین کون ہے، یہ یہودیوں کے کہنے پہ سوال ہوا تھا جو سورہ کہف میں ہے، پڑھے نا جا کے حالات، اصحاب کہف کا سوال انہوں نے کیا،
ٹھیک ہے، خضر کا سوال کیا، ذوالقرنین، یہ سوالات انہوں نے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے والد سے. پھر اب پتہ کچھ دن وحی نہیں آئی تھی، پھر وحی آئی. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو یہودیوں نے ایک کسوٹی کے طور پہ، ایک ٹچ سٹون کے طور پہ ان کو بتائیں، مشرکین مکہ کو بتائیں کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کرو، اگر سچے نبی ہوئے تو جواب دے سکیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی ظاہر ہوئی کہ آپ ایک ان پڑھ قوم میں آئے، پھر اس قوم میں نبی کوئی نہیں آیا اس سے پہلے. سورہ یاسین دیکھیں، انداز دیکھیں سورہ یاسین. موضوع یہ ہے قرآن کریم کے روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں صداقت رسول، اللہ کے نبی سچے رسول ہیں، قرآنی دلائل، عقلی دلائل، یہ موضوع ہے. کیونکہ ہمارا موضوع ہے عظمت مصطفیٰ. کیوں جی؟ شان مصطفیٰ قرآن کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ. تو شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ قرآن کی روشنی میں اس کا ایک پہلو ہے صداقت مصطفیٰ. ٹھیک ہے نا جی؟ قرآن کریم کی روشنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ یاسین کا آغاز ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. یاسین یہ حروف مقطعات میں سے 2 حروف ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے. اقبال نے لکھا ہے وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، مراد اللہ کے نبی. والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. دیکھیں نا، رسالت کا بیان ہے، اور آگے دیکھیں قسمیں کھا کے اللہ نے کیا کہا کہ آپ رسولوں میں سے. علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہیں آپ. لوگ پروپیگنڈے کہہ رہے تھے نا، یہ سورہ یاسین مکی صورت ہے نا. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن عزیز رحیم، وہ ذات جو غالب ہے، جو مہربان ہے، اس کی طرف سے اتارا گیا ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا. کیا مطلب کہ ان میں رسول کوئی نہیں آیا. ہاں، اگر کوئی رسول پہلے ہوتا قریب زمانے میں تو لوگ کہہ سکتے تھے جی ان کو فالو کرتے ہوئے رسالت کا دعویٰ کیا. اور ہرکل کے سوالات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں اس نے یہی کرائیٹیریا رکھا. تو قرآن نے کیا کہا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا ایک عرصہ ہو گیا نہیں آیا. فہم غافلون، اب یہ غافل ہو چکے ہیں. تو دیکھیں نا، یہ قرآن نے آپ کی رسالت بیان کی، دلیلیں کیا دیں؟ پہلے قرآن کو دلیل بنایا ہے. مقسم بھی جو ہوتا ہے نا، جس کی قسم کھائی جائے، وہ گواہ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اس نتیجے پہ پہنچے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر دوسری بات، یہ قوم قریش وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لحاظ سے بھی اگر مطالعہ کیا جائے آپ کی شخصیت کا، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں نا اس طرح بھی کہ جب آپ نے کوہ صفا پہ اعلان کیا تو آپ نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کی پچھلی جانب جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہاں پر ایک لشکر ہے بہت بڑا جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ تو سب نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا.
ما وجدناک الا صادقا، ہم نے تو آپ کو سچا پایا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ پہاڑ کی پچھلی جانب ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو قریش مکہ نے یہ کہا کہ ہم مان لیں گے۔ تو پھر آپ نے دعوت دی۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، صادق اور امین مانتے تھے۔ پھر ایسے اور چیزیں نوٹ کریں، جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئی، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، حضرت علی جو آپ کے کزن تھے اور آپ کی زیر کفالت تھے مسلمان ہو گئے۔ وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروباری لین دین تھا وہ بھی مسلمان ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو قریبی لوگ تھے ان کا مسلمان ہونا، یہ بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت رسالت کی ایک مضبوط دلیل ہے۔ یہ کتنے پہلوؤں سے آپ کا بچپن بے داغ، میرے نبی کی جوانی بے داغ، حیا میں یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تھا کہ ایک نوجوان لڑکی سے زیادہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا دار تھے، گفتگو حیا والی تھی، آپ سراپا حیا تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، عام گفتگو جو ہے اس میں کبھی آپ نے معاذ اللہ جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے نبی کا کردار، میرے نبی کی گفتار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جوانی، سیرت و کردار، یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی، پیارے نبی کریم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب اسی ضمن میں ابو سفیان کا وہ واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ وہ دور تھا کہ جب کافروں کی طرف سے جو کمان کر رہے تھے نا وہ ابو سفیان تھے، دوسرے جتنے بھی بڑے تھے نا مکہ کے لوگ وہ مارے جا چکے تھے۔ یہ ابو سفیان یہ گئے ہوئے تھے شام میں، معاہدہ ہو چکا تھا نا، صلح حدیبیہ ہو چکی تھی نا، راستے پرامن تھے، تو یہ وہاں تجارت کی غرض سے گئے۔ ادھر سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل جو ہے شاہ روم، کیسر روم، اس کو خط لکھا۔ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر وہاں پر گئے۔ اب یہ جو ہرقل تھا نا دنیاوی لحاظ سے بڑا دانشور انسان تھا، معاملہ فہم تھا۔ اس نے جب خط پہنچا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس نے کہا کہ اس نبی کے علاقے کے کوئی لوگ اگر ادھر موجود ہیں یا کوئی رشتہ دار ہے تو ان کو میرے پاس لاؤ۔ اتفاق ایسے ہوا کہ یہ ہرقل ان دنوں میں یہ بیت المقدس آیا ہوا تھا شام میں، ایلیا میں، وہاں پر یہ واقعہ پیش آ گیا۔ ہوا کیا کہ انہی دنوں میں وہ پرویز بادشاہ جو تھا ایران کا وہ مر گیا، ایران کو شکست ہوئی، یہ رومی عیسائی جو تھے یہ فاتح ہوئے، اور یہ شکرانے کے طور پہ کچھ معاملات طے کرنے کے لیے وہاں پہ آیا ہوا تھا یہ ہرقل بیت المقدس میں۔ وہاں پہ اس کو خط ملا، چنانچہ اس نے کہا کہ جاؤ اپنے کرندوں کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اتفاق ایسا کہ ابو سفیان اور کچھ اور مکہ کے لوگ وہاں پر تجارت کی غرض سے گئے ہوئے آگے، اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ عربی نہیں سمجھتا تھا ہرقل، اس نے اپنا سپوکس مین، ترجمان درمیان میں کھڑا کیا۔ اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے آگے بٹھایا، پیچھے جو دوسرے مکہ کے لوگ ہیں کھڑے کر دیے۔ دیکھیں دنیا داری کے لحاظ سے اس کی بات، کہتا ہے اس سے میں سوال کروں گا یہ جواب دے گا، اگر کوئی بات غلط کرے تو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس کی تردید کریں گے، اس کی تصدیق اور تردید بھی کریں گے۔ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ اب میں زیادہ محتاط ہو گیا کہ کوئی غلط بات نہیں کرنی کہ تردید نہ کر دیں۔ چنانچہ اس کے سوال، اس کے جو سارے سوال ہیں نا اس کے دو پہلو تھے، ایک اللہ کے نبی کی ذات اور دوسری میرے نبی کی تعلیمات، یہ دو پہلوؤں پہ اس نے سوال کیا۔ چند سوال، پہلا سوال اس نے کیا، یہ صداقت رسول
صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں، اور ظاہر ہے حدیث قرآن کی تشریح ہے، اور یہ جو ہمیں ملتی ہے نا آیت، یہ اس کی تشریح میں آتی ہے یہ آیت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہ قرآن میں ہے، یہ اس کی ایگزامپل ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ قرآن میں۔ چنانچہ ابو سفیان کی جو ہے نا کویسچننگ وہ شروع ہو گئی، سوالات۔ کہتا ہے کہ یہ محمد جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں بڑا اعلیٰ خاندان ہے۔ کیا اس سے پہلے دوسرا سوال، اس کے خاندان میں یا اس علاقے میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے جی؟ سورہ یاسین دیکھیں، اے نبی آپ اس قوم کو ڈرائیں جن میں عرصہ ہوا کوئی نبی نہیں آیا۔ قرآن ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، یہ بھی نبی کی صداقت کی دلیل ہے۔ اچھا، تیسرا سوال، کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں نہیں۔ تین سوالات ہو، کبھی جو معاملات میں جھوٹ بولا ہے؟ نہیں۔ وعدہ خلافی؟ ابو سفیان کہتے ہیں کبھی نہیں۔ ہاں اب وعدہ، کہتے ہیں یہ ایک بات تھی جو میں جس کو گول کیا، یا میں نے کچھ بات ایسی کی جس میں کچھ تنقید کا پہلو نکلتا ہے کہ جی اب ہمارے اور ان کے درمیان وعدہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پہلے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر اس نے سوال کیا ماننے والے کیسے لوگ ہیں؟ ابو سفیان کہتا ہے جی غریب غربا۔ پھر ہرقل کہتا ہے کیا وہ دین قبول کر کے بعد میں چھوڑ دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں نہیں۔ پھر یہ ہرقل کہتا ہے اس کی جو تعلیمات ہے وہ دعوت کیا ہے وہ بتاؤ۔ ابو سفیان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جی ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، پاک ہو جاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ چند سوالات ہیں۔ اب اس کے بعد ہرقل نے تبصرہ کیا، اس کا تبصرہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں نے پہلا سوال کیا کہ اس کا خاندان کیسا ہے، تم نے کہا اعلیٰ خاندان ہے، تو نبی اعلیٰ خاندان سے آتے ہیں۔ پھر میں نے یہ پوچھا کہ اس سے پہلے تمہارے علاقے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تم نے کہا نہیں۔ تو اگر کیا ہوتا تو میں کہتا اس نے اس کی نقالی کی ہے، تو دعویٰ تو کسی نے کیا نہیں، لہٰذا یہ بھی ان کی فیور میں بات جاتی ہے۔ پھر میں نے پوچھا کوئی بادشاہ ان کے خاندان میں؟ ہرقل کہتا ہے کہ میں نے ابو سفیان ان سے مخاطب ہے، میں نے تم سے پوچھا۔ ہرقل کہتا ہے ابو سفیان سے میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی بادشاہ ان کی نسل میں گزرا ہے، تو تم نے کہا نہیں، تو یہ بھی ان کی فیور میں ہے۔ اگر بادشاہ ہوتا تو میں یہ کہتا، ہرقل کہتا ہے میں یہ سمجھتا کہ شاید اپنی بادشاہ دینے کے لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ بھی بات نہیں۔ پھر ہرقل نے ابو سفیان سے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کہ یہ عام زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا، تو جو بندہ عام معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے اوپر کیسے جھوٹ بولے گا؟ ہیں جی، یہ سارے اس نے، پھر اس کے بعد تعلیمات کے بارے میں بھی اس نے یہی تبصرہ کیا۔ پھر اس نے یہ جو بتایا تھا ابو سفیان نے کہ غریب غربا آپ کو مانتے ہیں، غریب لوگوں کے لیے رکاوٹیں کم ہوتی ہیں، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ان کے لیے سوشل سٹیٹس کی رکاوٹیں نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں نا، ہرقل بادشاہ تھا نہیں نا، پھر اسلام لایا، اس کا سٹیٹس رکاوٹ بن گیا، سمجھ گیا اسلام نہیں لایا، کیونکہ اس وقت کی بڑی طاقت تھی روم، اسے پتہ تھا مجھ سے یہ بادشاہ چھین جانی ہے۔ دو ہی چیزیں تھیں، یا بادشاہ چھین کے اسلام قبول کر لے یا بادشاہ بنا رہے اور عیسائی رہے، اس نے عیسائیت کو ترجیح دے دی۔ پھر کہتا ہے کہ غریب ماننے والے ہیں اس نبی کو چھوڑتے نہیں۔ ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، جب ایمان کی روشنی ملتی ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آخر میں اس نے پھر کمنٹ دیے کہ سنو، جس طرح تم کہہ رہے ہو ابو سفیان، اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر ایک وقت آئے گا یہ تمہارا نبی جہاں میں کھڑا ہوں اس کا بھی مالک بن جائے گا۔ اب یہ چیزیں اس نے پہلی کتابوں میں پڑھی تھی نا، اللہ کے نبی کا انہیں انتظار تھا کہ آنے آخری نبی۔ پھر اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، کہتا ہے اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ اللہ اکبر!
تو یہ اس نے تبصرے کیے۔ اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں جیسے ہی ترجمان نے وہ خط پڑھا نا اللہ کے نبی کا، تو وہاں پہ شور پیدا ہو گیا، تو انہوں نے انہیں کہا تم باہر چلے جاؤ۔ ابو سفیان کہتے ہیں آتے ہوئے رستے میں اپنے دوستوں سے کہ دیکھو بھائی ان کا معاملہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ روم والے بھی ان سے کانپ رہے ہیں، یہ حالات۔ ابو سفیان کے دل میں اس کے بعد خود بیان کرتے ہیں اسلام کی سچائی پیدا ہو گئی۔ آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں نا، بنو امیہ کے کچھ لوگوں کو بڑی باتیں ہو رہی، تو ابو سفیان خود بیان کرتے ہیں کہ یہ جب واقعہ میں نے دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی سچائی اثر انداز ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی دلیلیں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں اور حدیثوں میں ان کی مثالیں ہیں، ان کا پریکٹیکل ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے اے نبی آپ کی طرف کتاب اتاری۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آگے اس کے حوالے سے کہ یہ کتاب جو ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کے اوپر یہ کتاب پڑھی جاتی ہے؟ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار کافر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا مل جانا یہ بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اس سے پہلے آپ ان کو کتاب پڑھ کے نہیں سناتے تھے، جب قرآن نہیں اترا تھا تو آپ ان کو پڑھ کے نہیں سناتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ آپ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ باطل لوگوں کو چاہیے تھا شک کرتے۔ بل ہوا آیات بینات، لیکن یہ قرآن واضح آیات ہیں۔ فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، آگے پھر اللہ یہ سارا بیان قرآن کی سچائی کا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کو یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ تو یہ قرآن کریم میرے نبی کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے، اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے نبی پہ اتارا، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نازل ہونا اور قرآن کریم کی جو مشمولات ہیں، بیانات، مضامین، تعلیمات، یہ سب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے۔ دیکھیں نا، قرآن کریم میں ماضی کے واقعات ہیں، قرآن کریم میں حال کے واقعات ہیں، مستقبل کے واقعات، پیشین گوئیاں ہیں۔ تو قرآن کریم کے یہ جو مضامین ہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج کہ تمام جن و انس مل جائیں تو اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، اس جیسی صورت نہیں لا سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تو یہ بھی آپ کی سچائی کی دلیل ہے کہ آج تلک کوئی بھی انسان ایسا کلام پیش نہیں کر سکا جو کلام قرآن کریم کا مقابلہ کر سکے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الامی تھے، لیکن آپ نے یہودیوں کی غلطیوں کی نشاندہی کی۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، قرآن میں ہوئی نا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب،
اے نبی تمہارے اے اہل کتاب، تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو چیزیں تم چھپاتے ہو ان میں سے بہت زیادہ چیزوں کو وہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھیں۔ کیا یہودیوں کی پوری تاریخ نہیں ہے بیان کی؟ جو انہوں نے غلطیاں کی، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ غلط پروپیگنڈا کیا کہ یہ جادوگر ہے، قرآن نے آ کے اس کا توڑ کیا۔ تو یہودیوں کی غلطیوں کی اصلاح، ماضی کے واقعات کی اصلاح اللہ کے نبی نے کی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر جو کلام اترتا ہے وہ اللہ کا ہے۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا، اصحاب کہف کا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا، درست بیان کیا۔ ذوالقرنین کا واقعہ، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعات، تو یہ ماضی کے واقعات کا آپ کا بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قرآن میں آپ نے بیان کیا، قرآن آپ کی زبان سے جاری ہوا، لیکن کلام اللہ کا تھا، الفاظ بھی اللہ کے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو جب یہ آیت اتری اس کے بعد آپ بڑا لمبا عرصہ اس دنیا میں رہے، تقریباً 18 قاتلانہ حملے اور منصوبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنائے گئے، 18 تقریباً، وہ لکھا ہے۔ تو ان سب سے اللہ نے آپ کو بچایا۔ تو یہ قرآن کی آیت موجود ہے نا، اللہ معاف فرمائے اگر ایسے واقعات ہوتے تو آج لوگ اعتراض کرتے۔ پھر دیکھیں مکی دور میں جب اسلام ابھی کمزور تھا، چند لوگ ماننے والے تھے، اللہ نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ دوسرے ادیان پر غالب آ جائے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پھیل جانا، قرآن کی یہ جو پیشین گوئی ہے یہ درست ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کریم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ موضوع کیا ہے؟ قرآن اور صداقت مصطفیٰ، قرآن اور صداقت رسالت۔ قرآن کی روشنی میں یہ موضوع ہے، یہ ثابت کرنا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیں، سورہ علم نشرہ جو ہے وہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، ایسے ہی ہے نا، چند ابھی مسلمان تھے، تو اللہ نے اس میں کہا ورفعنا لک ذکرک، تو ذکر بلند ہو گیا نا۔ اللہ نے بڑے طریقوں سے آپ کا ذکر بلند کیا۔ قرآن میں جو ہے، نماز میں آپ کا ذکر ہے، اذان میں آپ کا ذکر ہے۔ اس دور میں کفار مکہ آپ کی جو ہے نا ذکر کی بلندی کا سبب بنتے تھے، وہ مخالفین آپ کے ذکر کی بلندی کا سبب بنتے تھے۔ یہ آیت ورفعنا لک ذکرک، یہ جو پیشین گوئی ہے اس کا پورا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، وحی کے مثلاً بڑے واقعات ایسے ہوتے تھے کہ لوگ آپ سے پوچھتے تھے تو آپ کہتے تھے وحی آئے گی تو بتاؤں گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ مائی خولہ کا واقعہ ہے، یہ عیسائی کے ابھی یہ نجران کے عیسائیوں کا واقعہ میں آپ کے سامنے ابھی تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ اس میں بھی یہی آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس میں آپ آئندہ کی خبریں، ماضی کی خبریں، ان حالات کی خبریں اللہ کے نبی بیان کرتے، اور بڑے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ان کے اندرونی معاملات بیان کیے مسلمانوں، وہ ایک جو آپ کو مارنے کے لیے، شہید قتل کرنے کے لیے ایک شخص جنگ بدر کے بعد وہاں پہ آیا اور اس نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں پلان بنایا، سو سارا اس کا منصوبہ جب اللہ کے نبی کے وہ پاس آیا تو آپ نے اس کو بیان کر دیا اور سن کے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو وہاں صحن حرم میں کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، تو وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے جو باتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کے بیان کر دی، وہ مسلمان ہو کہ نبی کے علاوہ کوئی یہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اور چیز ہے، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی نا اس وقت آپ کی کیفیت خاص ہو جاتی تھی۔ وحی ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرے، ایک وحی وہ ہے جس میں آپ کے اوپر اونگ سی طاری ہوتی تھی،
اونگ طاری ہوتی تھی، اس کے بعد آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقائق بیان کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جب تہمت لگی تو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، پھر یہ وہی کیفیت طاری ہوئی وہی کی، اس کے بعد اللہ نے سورہ نور اتار دی، سارے حقائق آپ نے سامنے بیان کر دی۔ مائی خولہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، خامد نے ماں کہہ دیا۔ اب ان کی رسم اور تھی کہ بیوی حرام ہو گئی، آ کے سوال پوچھا اور بڑا آہستہ، اور دیکھیں سورہ مجادلہ ابتدائی آیات ہیں، قد سمیع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ کے نبی سے وہ آہستہ آہستہ پوچھ رہی تھی کہ کہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ سن لیں کہ بڑھاپے میں بوڑھی خاتون ہو کے خامد سے لڑتی ہے، انسلٹ تھی نا۔ تو پھر آپ نے فرمایا ابھی اللہ نے تیرے بارے میں کوئی مجھے ہدایات نہیں اتاری۔ تو پھر اسی وقت اللہ نے سورہ مجادلہ اتار دی، سارے قواعد و ضوابط بیان کر دی۔ تو یہ وحی کا نازل ہونا یہ بھی میرے نبی کی سچائی کی دلیل ہے۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ، خضر کا، ذوالقرنین کا واقعہ، کتنے دن گزر گئے وحی نہیں آئی تھی، وحی آئی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو وحی کا نازل ہونا اور اس کی خاص کیفیات کا ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ کچھ آیات قرآن کی ایسی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی گئی ہیں، تو آپ نے وہ آیات بھی قرآن میں ہے بیان کی۔ یہ بھی آپ کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جو بھی اللہ نے آپ کے اوپر کلام اتارا آپ نے منوان آگے پہنچا دیا۔ تو اس صداقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، وقت گزر گیا، اسلام عرب میں پھیلنے لگا، تو نجران کا ایک علاقہ تھا، وہاں پر یہودی عیسائی تھے بہت زیادہ، ان کے کافی قبیلے، 73 کے قریب ان کے قبیلے تھے، اور 1 لاکھ کے قریب ان کے جنگجو تیار تھے، لڑاکا، بڑا پاورفل وہ علاقہ تھا یہ عیسائیوں کا۔ ان کے 3 ہی مین بندے ہوتے تھے جو چلاتے تھے، عاقب، سید اور اسقف۔ یوں کیوں ہوتے تھے؟ جیسے ہمارے صدر، وزیر اعظم یا آرمی چیف اس طرح ہوتے ہیں۔ ان کی اسقف تھا پادری جو مذہبی معاملات کو دیکھتا تھا، عاقب کہہ لیں کہ ان کا امیر، اور سید انتظامی معاملات چلانے والے کو کہتے تھے۔ وہ تینوں وہ بھی آئے، دیکھیں نا اتنا ہم معاملہ تھا کہ وہ تینوں آئے۔ مقصد کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہیں پتہ تھا کہ قرآن میں یہ باتیں کر رہے ہیں، مناظرہ کرنے آئے کہ ان کو لاجواب کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، عیسائیت کا ڈیفینڈ کرنے آئے، عیسائیت کو بچانے آئے۔ آج بھی دیکھیں عیسائی جو ہیں وہ مناظرے کرتے ہیں، مسلمانوں کو کرنے پڑتے ہیں، وہ آگے۔ اب انہوں نے دلائل دیے کہ دیکھیں جی آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، قرآن میں ہے، بالکل عیسیٰ کے یہ معجزات ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو آپ ان کو پھر ابن اللہ مان لیں جب ان کا باپ کوئی نہیں، اس طرح کے معجزات، یہ انہوں نے دلائل دیے عیسائیوں۔ تو پھر اللہ نے اللہ اکبر یہ جو سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں وہ اتار دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے مٹی سے پیدا کی۔ انہوں نے کہا جی یہ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، فلاں معجزہ ہے، فلاں معجزہ ہے، قرآن میں آ گیا بِإِذْنِ اللہ، سارا کچھ ہوتا تھا اللہ کی اجازت سے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں آپ مسلمان مانتے ہو عیسیٰ کو اللہ نے زندہ اوپر اٹھا لیا، الہ مان لو، ہم بھی مانتے ہیں، یہ دلائل دے رہے تھے وہ۔ تو قرآن میں اس کا جواب ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ قرآن میں آتا ہے اللہ نے اٹھایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن میں یہ آ گیا کہ عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے بندے ہیں اور یہ حق ہے۔ اب اس کے بعد پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے عیسائی۔ پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آ گیا، میرے نبی کی صداقت، قرآن کی روشنی میں صداقت رسالت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موضوع ہے۔ اب جب دیکھا نا کہ نہیں مان رہے تو پھر آپ نے کہا چلو آجو مباہلہ کرتے ہیں، آجو مباہلے کے، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو، ہم بھی آ جاتے ہیں۔ آپ نے دلائل دے دیے نا، پھر بھی عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ آجو، ہم بھی اپنی اولاد لے آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ اب ان میں سے کچھ بندوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں سوچنے کا موقع دیں، وقت دیں۔ تو مباہلے سے عیسائی بھاگ گئے۔ نجران کے نصارہ میرے نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے سے بھاگ گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کریم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہمارا موضوع ہے اور یہی یہاں سے ثابت کرنا ہے۔ کہتے ہیں جی ہمیں وقت دیں۔ ابھی مباہلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو سچا نہیں مانتے، کوئی حل نہ ہو تو پھر آ جائیں جی بد دعا کرے جھوٹے پہ، اللہ تباہ کر دے جھوٹے کو۔ عیسائی بھاگ گئے۔ پھر انہوں نے نتیجہ نکالا کہ ہم نے مباہلہ نہیں کرنا، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، جو کچھ آپ کہتے ہیں ہم مانیں گے۔ لیکن اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، بعد میں ان میں سے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو مباہلہ کا واقعہ ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ قرآن میرے نبی کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ آیات مباہلہ یہ اللہ کے نبی کی صداقت کی دلیل ہے۔ قرآن کا یہ کہنا کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یہ نبی کی صداقت کی دلیل ہے۔ قرآن کا یہ کہنا کہ عیسائی غالب آئیں گے، روم فتح ہوا تھا ہیں اور ایرانی شکست کھائیں گے، یہ میں وقت تھوڑا بیان نہیں کر سکا۔ سورہ روم نازل ہوئی، یہ بھی قرآن کی صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ ابو لہب کافر مرا، اس کی بیوی کافر مری، سورہ لہب میں ہے۔ یہ سورہ لہب کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی، یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد کریم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ وہ چند دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور لوگوں کو معجزات ملے اور نبیوں کو معجزات ملے، ان کی زندگی تک محدود رہے، مجھے اللہ نے قرآن معجزہ دیا جو میری صداقت کی قیامت تلک دلیل ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہوا، یہ معجزہ میں بیان نہیں کر سکا، قرآن میں ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، پھر قرآن میں اس واقعہ کا بیان ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں، میرے نبی کی بات اللہ کی بات ہے، تو ہماری دنیا اور آخرت میں نجات اسی میں ہے کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو من و عن مانیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کی پیاری سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔